السلام علیکم دوستوں، آپ حافظ عبدالعظیم مدنی حفیظ اللہ سے بیان سنیں گے حق تلفی کے بارے میں۔ دوستوں، آپ ہمارے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کسی نے کسی کو بیجا قتل کر دیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی پہ بیجا حملہ کر دیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی کو بیجا زخمی کر ڈالا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی کو ناحق مارا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی کو ناحق ڈانٹا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے بیجا ناحق کسی پہ غصہ کیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے قرض لیا اور واپس دینے کے لیے ستارا، بہت بڑی حق تلفی۔ کسی نے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کوئی کسی کا حق میراث نہیں دے رہا ہے، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کوئی کسی کی تحقیر کرتا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کی تذلیل کرتا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کی ناحق بے عزتی کر رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ الغرض یہ سب ظلم کی وہ صورتیں ہیں جہاں ہم میں سے ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے، جہاں ہم میں سے ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے۔ اور بھائیوں، چاہے آپ کسی کی عزت پہ حملہ کریں، چاہے ہم کسی کے مال پہ حملہ کریں، چاہے ہم کسی کی جان پہ حملہ کریں، بڑی بھاری قیمت اس کی چکانی پڑے گی۔ اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے حشر کی عدالت میں، رب العالمین کی عدالت میں، کہ پیارے نبی نے فرمایا وہ شہید اللہ اکبر جس نے اللہ کی راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ کی راستے میں شہادت اس نے پائی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ جب انسان اللہ کے راستے میں شہادت پاتا ہے، اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی اس نے جو لوگوں سے قرض لیا تھا یہ کبھی معاف نہیں ہونے والا الا الدین۔ سوچو، اللہ کے راستے میں شہادت پا کر بھی یہ بندوں کا حق اگر معاف نہیں ہو رہا ہے تو دوسرا کون ہے جو بندوں کے حقوق کو لے کر حشر کے میدان میں کھڑا ہو اور معافی کی امید رکھ سکتا ہو؟ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، کہا کہ حقیقی معنوں میں مفلس، حقیقی معنوں میں کنگال، حقیقی معنوں میں فقیر، حقیقی معنوں میں مسکین، حقیقی معنوں میں غریب تو یہ شخص ہے، دنیا کا مفلس مفلس نہیں۔ آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے مفلس کے جو عام معنی ہیں اس معنی کو سامنے رکھ کے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ کہا کہ اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، کوئی ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے الذی یأتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل حشر کی عدالت میں ڈھیر ساری عبادتیں لے کے آیا ہے، دنیا میں صف اول کا نمازی رہا، دنیا میں نفل روزوں کا پابند رہا، دنیا میں وقت پہ زکوٰۃ نکالتا رہا، لیکن وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وہ دنیا میں اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے بندوں پر بڑے ستم ڈھائے تھے، کسی کو کبھی گالی دی تھی، کبھی کسی کو برا بھلا کہا تھا، کبھی ناحق کسی کا خون بہایا تھا، کبھی کسی کا ناحق قتل کیا تھا۔ یہ سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے، یہ سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے۔ جس کو گالی دیا تھا آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، جس کا پیسہ دبایا تھا آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، جس کی ناحق توہین کی تھی آج وہ اپنا حق مان رہا ہے، جس کو ناحق ڈرایا تھا آج وہ اپنا حق مان رہا ہے، جس کو دنیا میں ناحق دھمکیاں دی تھی آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، جس کی جان پہ ناحق حملے کیے تھے آج وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ حقدار سب کھڑے ہو گئے ہیں اور دینے کے لیے نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ ساز و سامان ہے، اور حشر کی عدالت میں فیصلہ ہوگا
کہ اس کی اچھائیاں لے لی جائیں، اچھائیاں بانٹ دی جائیں۔ اس نے جو نمازیں پڑھی، اس نے جو روزے رکھے، اس نے جو زکوٰۃ دی، اس نے جو صدقہ و خیرات کیا، اب وہ نمازیں اس کی نہ رہیں، وہ حقداروں کی ہو گئیں۔ اس کے روزے اس کے نہ رہے، حقداروں کے ہو گئے۔ اس کی زکوٰۃ اس کی نہ رہی، اس کا اجر و ثواب حقداروں میں بٹ گیا۔ اچھا نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی حقوق باقی ہیں۔ نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی حقوق باقی ہیں۔ کہا جائے گا کہ ان کے گناہ لے لو، جن حقداروں کے حقوق باقی ہیں ان کے گناہ لے لو اور اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا گھاٹا ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ دنیا میں جو لوگ حطام دنیا کے لیے لوگوں کو ستاتے ہیں، متاع دنیا کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حطام دنیا کے لیے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، دنیا کی حقیر متاع کے لیے لوگوں کو تکلیفیں دیتے ستاتے ہیں، انہیں کل حشر کی عدالت میں کتنی بھاری قیمت چکانی ہوگی، کتنی بھاری قیمت چکانی ہوگی، نیکیوں کی شکل میں، حسنات کی شکل میں۔ حضرات، اسی لیے شریعت کی تعلیم ہے، دنیا سے جانے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنا جائزہ لے لو۔ تنہائیوں میں بیٹھ کے کبھی سوچو، کیا میں نے کبھی کسی کو ستایا ہے؟ کیا مجھ پر کسی کا حق واجب ہوتا ہے؟ میں نے کس کس کی حق تلفی کی ہے؟ میں نے کس کس کا حق مارا ہے؟ میں نے کس کس کی غیبت کی ہے؟ میں نے کس کس کی ناحق تذلیل کی ہے؟ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے جائزہ لے لو، فہرست بناؤ جن کی حق تلفی ہوئی ہے اور جاؤ معافی مانگو۔ پیارے نبی نے کہا، من کان لہ مظلمۃ لأخیہ، من کان لہ مظلمۃ لأخیہ فی عرضہ او شیء فلیتحلل منہ قبل یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے اپنے کسی بھائی پہ دنیا پہ ظلم کیا ہے، چاہے اس کی توہین کر کے، اس کی بے عزتی کر کے، یا کسی بھی شکل میں اس کا حق مار کر ظلم کیا ہے، تو روز قیامت آنے سے پہلے، اپنی آنکھ کے بند ہونے سے پہلے، سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ، جاؤ اور جا کر ابھی معافی مانگ لو، ابھی بری ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ حسنات کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں یہ چیزیں ادا کرنی پڑیں گی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم ضرور بضرور حقداروں کو ان کے حق ادا کرو گے، حقداروں کو تمہیں ان کے حق ضرور بضرور لوٹانے پڑیں گے، اس لیے کہ روز قیامت ایسا انصاف ہونے والا ہے کہ دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ستایا ہوگا، بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو اس سینگ والی بکری کا بدلہ روز قیامت بے سینگ والی بکری کو دلایا جائے گا۔ ایسا بے لاگ عدل و انصاف رب